السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ مقدمہ صحیح مسلم میں ضعیف روات پر نقد کی بحث ہو رہی تھی، جس میں کچھ راویوں کے متعلق ہم نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے امام مسلم رحمہ اللہ نے کے حوالے سے کچھ اقوال نقل کیے ہیں، اور ابھی بعض روات کا تذکرہ باقی ہے۔ مناسب خیال کرتے ہیں کہ اس درس میں ان روات کا تذکرہ بھی اختصار کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو غسان کے حوالے سے حارث بن حسیرہ کا ذکر کیا ہے۔ یاد رہے، حارث بن حسیرہ ازدی کوفی ضعیف راوی ہے، بلکہ یہ گزشتہ راوی جابر بن یزید جوفی کا شاگرد ہے، عقیدہ رجعت کا قائل ہے اور غالی شیعہ تھا۔ اس پر محدثین نے شدید نقد کیا ہے۔ تہذیب و تہذیب، میزان اور ضعفاء عقیلی کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو غسان کے حوالے سے یہاں نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبد الحمید سے پوچھا تو فقلت الحارث بن حسیرہ لقیتہ، کہ آپ کی حارث سے ملاقات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، نعم، شیخ طویل السکوت یصر علی امر عظیم، وہ خاموش طبع بوڑھا تھا جو ایک سنگین بات پر اصرار کرتا تھا، یعنی ایک عظیم عقیدے پر اس کا اصرار تھا۔ وہ عقیدہ رجعت کا عقیدہ تھا۔ جناب علی کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا میں دوبارہ لوٹیں گے، جس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے دو نامعلوم راویوں پر کلام ذکر کی ہے اپنے شیخ احمد بن ابراہیم دورقی کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عبد الرحمن بن مہدی سے روایت سنی ہے، وہ حماد بن زید سے بیان کرتے ہیں۔ حماد کہتے ہیں ذکر ایوب رجلا یوما، ایوب سختیانی رحمہ اللہ نے ایک دن ایک شخص کا تذکرہ کیا تو فرمایا لم یکن بمستقیم اللسان، کہ وہ درست زبان والا نہیں تھا۔ وذکر آخر، ایک دوسرے شخص کا تذکرہ کیا اور کہا وہ یزید فی الرقم، وہ قیمت بڑھایا کرتا تھا، یعنی حدیث کے معاملے میں قابل اعتماد نہیں تھا۔ یزید فی الرقم کا اصلی معنی چیزوں پر پڑی ہوئی قیمتوں میں تغیر کر دینا، بدل دینا، اور گاہکوں کو دھوکہ دے کر زائد قیمت وصول کرنا۔ پھر بطور کنایا کہ اس کا معنی جھوٹوں حدیثوں میں جھوٹ بولنا اور لکھی ہوئی حدیث میں اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھا دینا اور شاگردوں کو دھوکہ دے کر اپنی باتوں کو چلانا، اس کو یزید فی الرقم کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں یہ الفاظ بھی بطور نقد کے طور پہ ان راویوں پہ بولے گئے ہیں جن کا تذکرہ یہاں امام صاحب نے کیا ہے۔ اسی طرح اپنے شیخ حجاج بن شاعر کے حوالے سے انہوں نے جناب ایوب سختیانی کا قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان لی جارن ثم ذکر من فضلہ، میرا ایک پڑوسی ہے، پھر ایوب نے اس کے فضائل ذکر کیے۔ ولو شہد علی تمرتین ما رأیت شہادتہ جائزہ، اگر وہ میرے سامنے دو کھجوروں کے بارے میں گواہی دے تو بھی میں اس کی گواہی کو معتبر نہیں سمجھوں گا، یعنی دنیا کی اتنی معمولی چیز کے بارے میں بھی اس کا اعتبار نہیں کروں گا۔ جب دنیا کی اتنی معمولی چیز کے بارے میں اعتبار نہیں تو پھر حدیث رسول کے معاملے میں اس کے بعد کس طرح معتبر ہو سکتی ہے۔ آگے امام صاحب نے اپنے شیخ محمد بن رافع اور حجاج بن یوسف کے حوالے سے ابو امیہ عبد الکریم بصری پر کلام ذکر کی۔
ابو امیہ عبد الکریم بن ابی المخارق بصری، اس پر محدثین نے جرح نقل کی ہے، جس کا تفصیلی تذکرہ تہذیب و تہذیب کے اندر، میزان کے اندر ضعفاء و کیلی میں موجود ہے۔ امام صاحب نے یہاں ذکر کیا ہے کہ معمر بن راشد نے کہا ہے کہ میں نے جناب ایوب سختیانی کو کبھی کسی کی غیبت کرتے نہیں سنا ہے۔ یہ بہت بڑی بات۔ ما رأیت ایوب اغتاب احدا قط، میں نے کبھی بھی غیبت نہیں کرتے سنا سوائے الا عبد الکریم، یعنی ابی امیہ تھا، سوائے ابو امیہ عبد الکریم بصری کے، جن کی کنیت ابو امیہ ہے۔ جناب ایوب سختیانی نے ایک مرتبہ فإنہ ذکرہ، ان کا تذکرہ کیا تو فرمایا رحم اللہ کان غیر ثقۃ، اللہ اس پر رحمت فرمائے، وہ معتبر نہیں تھے، وہ ثقہ نہیں ہے۔ اس نے لقد سألنی عن حدیث لعکرمہ ثم قال سمعت اکرمہ، اس نے مجھ سے اکرمہ کی ایک حدیث پوچھی، مگر جب بیان کرتا تو سمیت اکرمہ کہہ کر کے وہ بیان کیا کرتا تھا۔ تو بہرحال یہاں انہوں نے ابو امیہ پہ جرح نقل کی ہے۔ یاد رکھیں، راویوں پہ جو جرح ہے، نقد ہے، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ خالص یہ دین کا معاملہ ہے، دین کا دفاع ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں۔ امام صاحب نے آگے ابو داود اعمہ کا ذکر کیا ہے۔ ابو داود نفیع بن حارث القاص الاعمہ کوفی، نہایت ضعیف بلکہ متروک راوی، تہذیب و تہذیب میزان ضعفاء و کیلی کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ شیخ امام نے اپنے شیخ فضل بن سہل کے حوالے سے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ حمام نے کہا ہے قدم علینا ابو داود الاعمہ، کہ ہمارے پاس ابو داود اعمہ آیا، پس اس نے یہ سند پڑھنا شروع کی، حدثنا براء، اور پھر کہا وحدثنا زید بن ارقم، یعنی اپنے آپ کو صحابہ کا شاگرد بتا کے ان کی سندیں بیان کرنے لگا۔ فذکرنا ذلک لقتادہ، تو ہم نے حضرت قتادہ سے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کذب، اس نے جھوٹ بولا ہے، ما سمع منہم، ان صحابہ سے اس نے سماع نہیں کیا، کوئی حدیث نہیں سنی۔ کیوں؟ اس لیے انما کان ذلک سائلا یتکفف الناس زمن طاعون جارف، یہ تو نبینا تھا، یہ سائل تھا، طاعون جارف کے زمانے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ یعنی اس شخص نے کبھی بھی کسی سے حدیث نہیں سنی، یعنی پہلی صدی میں جب طاعون الجارف آیا ہے تو بہت سارے لوگ کے اس کے اندر وفات پا چکے تھے۔ تو جناب قتادہ کا مطلب یہ ہے کہ جناب حسن بصری اور سعید بن مسیب جو عمر اور فضیلت میں ابو داود اعمہ سے بہت بڑے، ان کی تو بدری صحابہ سے ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ان سے بلا واسطہ کوئی روایت نہیں کرتے۔ البتہ جناب سعید کی صرف ایک صحابی سعد بن ابی وقاص سے ملاقات ہوئی، پھر اس اعمہ کی اتنے بدری صحابہ سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ یقیناً وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آگے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے شیخ حسن بن علی الحلوانی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حمام کہتے ہیں دخل ابو داود الاعمى على قتادہ، ابو داود اعمہ قتادہ کے پاس آیا، پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ فلما قالوا ان هذا يزعم انه لقي 18 بدريا، کہ یہ شخص گمان کرتا ہے کہ اس نے 18 بدری صحابہ سے ملاقات کی۔ وقال قتادہ هذا كان سائلا قبل الجارف، یہ تو طاعون جارف سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا۔ لا يعرض في شيء من هذا، فن حدیث سے اسے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ ولا يتكلم فيه، اور نہ ہی اس فن میں گفتگو کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے۔ فواللہ ما حدثنا حسن البدری مشافہۃ،
بخدا نہ تو حسن بصری نے ہمیں کوئی حدیث بذات خود کسی بدری صحابی سے سن کر بیان کی ہے، ولا حدثنا سعید بن المسیب عن بدری مشافہۃً، اور نہ ہی جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ہمیں کوئی حدیث بذات خود کسی بدری صحابی سے سن کے بیان کی ہے، سوائے جناب حضرت سعد بن مالک یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو لہٰذا ابو داود الاعمى یہ متروک راوی ہے، جھوٹا راوی ہے، ایسے ہی حدیثیں وہ بیان کر دیا کرتا تھا۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے شیخ عثمان بن ابی شیبہ کے حوالے سے ابو جعفر ہاشمی مدنی پر کلام ذکر کی ہے۔ یہ ابو جعفر ہاشمی انتہائی جھوٹا اور کذاب شخص تھا، جس کا تفصیلی تذکرہ تہذیب و تہذیب کے اندر، ضعفاء اکیلی کے اندر موجود ہے، میزان بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں رقبہ بن مسقلہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ابو جعفر ہاشمی کان یضع حدیث، یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا، یعنی صحیح باتوں کو حدیث بنا کر بیان کیا کرتا تھا۔ یضع حدیث کلام حق ولیست من حدیث النبی کان یرویہ عن النبی، حالانکہ وہ اللہ کے رسول کے فرامین نہیں ہوا کرتے تھے، مگر وہ ان کو رسول کریم سے روایت کیا کرتا تھا۔ یہاں حدیث کلام حق یہ منصوب ہے، حدیث سے بدل بن رہا ہے۔ آگے پھر شیخ نے حسن حلوانی کے حوالے سے عمر بن عبید پر کلام نقل کی۔ ابو عثمان عمر بن عبید بصری معتدلی ہے، اپنے اعتدال کی طرف لوگوں کو دعوت دیا کرتا تھا، ہے عبادت گزار تھا، مگر حدیث رسول میں ضعیف ہے، جس کی تفصیل تہذیب کے اندر، ضعفاء اکیلی کے اندر، ضعفاء دارقطنی میں، میزان میں دیکھی جا سکتی ہے۔ امام صاحب نے حسن حلوانی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ہم سے حسن حلوانی نے بیان کیا ہے، وہ نعیم بن حماد سے نقل کرتے ہیں۔ ایک دوسری سند امام صاحب نے نقل کی ہے ابو اسحاق سے کہ ہمیں محمد بن یحییٰ زحیلی نے بیان کیا ہے، اور وہ نعیم بن حماد سے نقل کرتے ہیں کہ ہمیں امام ابو داود طیالسی نے بیان کیا ہے، وہ شعبہ سے، وہ یونس سے بیان کرتے ہیں۔ یونس کہتے ہیں کہ عمر بن عبید یکذب فی الحدیث، حدیث میں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یاد رہے امام مسلم رحمہ اللہ نے امام زہلی رحمہ اللہ کی کوئی بھی حدیث اپنی صحیح کے اندر نقل نہیں کی، سوائے اس مقام پر جو انہوں نے مقدمہ کے اندر ان کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ آگے امام مسلم رحمہ اللہ نے عمر بن عبید کے بارے میں ایک اور قول عوف بن جمیلہ کا نقل کیا ہے اپنے شیخ عمر بن علی کے حوالے سے۔ معاذ بن معاذ عنبری نے عوف بن ابی جمیلہ سے، جو جناب حسن بصری کے عظیم شاگرد ہیں، ان سے کہا کہ ان عمر بن عبید حدثنا الحسن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا، کہ عمر بن عبید نے جناب حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہوئے ہم سے کہا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عوف نے کہا قذب واللہ عمر، بخدا عمر نے جھوٹ کہا ہے، ولکنہ اراد ان یحوزها الی قولہ الخبیث، البتہ وہ چاہتا ہے کہ اس حدیث کو اپنے گندے عقیدے کے ساتھ جمع کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ معتزلہ کے نزدیک مرتکب الکبیرہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اگرچہ دائرہ کفر میں داخل نہیں ہے مگر وہ ابدی جہنمی۔ عوف نے فرمایا کہ عمر اس حدیث سے اپنے باطل عقیدے پر استدلال کیا کرتا تھا، اور اس استدلال کو وزنی بنانے کے لیے جناب حسن بصری سے سند سے بیان کرتا، کیونکہ جناب حسن بصری رحمہ اللہ کی تمام عالم اسلام میں، خاص طور پر بصرہ اور اس کے قرب و جوار میں بڑی ہی اہمیت تھی، اس لیے حسن کے حوالے سے حدیث وہ بیان کیا کرتا تھا۔ آگے
مزید امام صاحب نے اپنے شیخ عبید اللہ بن عمر القواری کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے، یہ قول نقل کیا ہے کہ حماد بن زید کہتے ہیں کانا رجل قد لزم ایوب و سمع منہ، ایک شخص ایوب سختیانی رحمہ اللہ کا خاص شاگرد تھا اور اس نے حضرت ایوب رضی اللہ رحمہ اللہ سے حدیث بھی سنی تھی۔ ایک دن ایوب نے ان کو غائب پایا اور اس کے بارے میں طلبہ سے دریافت کیا۔ طلبہ نے عرض کیا کہ ابو بکر وہ تو عمر بن عبید کے پاس رہنے لگا ہے۔ کہنے لگے یا ابو بکرین، یہ کنیت ہے ان کی، انہو قد لزم عمر بن عبید۔ حماد کہتے ہیں فبینما انا یوم مع ایوب، ایک دن میں جناب ایوب کے ساتھ تھا، وقد بکرنا الی السوق، ہم صبح سویرے بازار جا رہے تھے، فاستقبلہ الرجل، وہ شخص جناب حضرت ایوب سختیانی کے سامنے آ گیا، فسلم علیہ ایوب وسألہ، جناب ایوب نے ان کو سلام کیا اور خیر دریافت کی، ثم قال له ایوب، پھر اس سے پوچھا بلغنی انک لزمت ذاک الرجل، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ رہنے لگے ہیں، یعنی عمر کے ساتھ۔ اس نے کہا جی ہاں یا ابا بکر، یہ ایوب سختیانی کی کنیت۔ سماہ یعنی عمرن، یعنی ایوب نے اس شخص کا نام لیا یعنی عمر بن عبید۔ اس شخص نے جواب دیا جی ہاں، وہ ہم سے عجیب چیزیں بیان کرتا ہے، انہ یجیئنا باشیاء غرائبہ، یعنی نہایت دلچسپ اور عجیب و غریب حدیثیں بیان کرتا ہے۔ حماد کہتے ہیں قولہ ایوب، ایوب کہتے ہیں کہ اس شخص سے ایوب نے کہا انما نفر او نفرق من تلک الغرائب، کہ ہم ایسی عجیب و غریب دیسوں سے دور بھاگتے ہیں، یا یہ فرمایا کہ ہم ڈرتے ہیں۔ تو بہرحال ایوب سختیانی نے عمر بن عبید پر شدید نقد کیا۔ اسی طرح امام مسلم نے حجاج بن شاعر کے حوالے سے سند سے یہ قول نقل کیا ہے۔ حماد نے کہا ہے قیل لایوب ان عمر بن عبید روا عن حسن، کہ جناب ایوب سختیانی سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبید جناب حسن بصری رحمہ اللہ سے یہ روایت کرتا ہے، یہ حدیث بیان کرتا ہے کہ لا یجلد السکران من النبیس، کہ جو شخص نبیز پی کر مست ہو جائے اس کو حد نہیں لگائی جائے گی۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو جناب ایوب کہنے لگے کذبہ، وہ جھوٹ بولتا ہے، انا سمیت الحسن یقول، میں نے بذات خود جناب حسن بصری سے سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے یجلد السکران من النبیس، کہ جس کو نبیز پینے سے نشہ آ جائے اس کو حد لگائی جائے گی۔ تو یہاں عمر کی انہوں نے تکذیب بیان کی۔ اسی طرح حجاج کے حوالے سے امام مسلم رحمہ اللہ نے سلام بن ابی، کہ میں نے سلام بن ابی متی کو کہتے ہوئے سنا ہے بلغ ایوب انی آتی عمر، ایوب سختیانی کو یہ خبر پہنچی ہے کہ میں عمر بن عبید کے پاس جایا کرتا ہوں، فاقبل علی یومن، ایک دن میری طرف متوجہ ہو کے فرمانے لگے ارایت رجل لا تأمنہ علی دینہ، بتاؤ جس شخص کے دین سے تم مطمئن نہیں ہو، مامون نہیں ہو، فکیف تأمنہ الحدیث، تم اس کی حدیث پر کیسے اطمینان کر لیتے ہو، یعنی تم عمر کے مذہب اعتزال کو غلط سمجھتے ہو، پھر اس بد دین سے حدیثیں کیوں لیتے ہو، اس کے پاس کیوں جاتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ متقدمین علماء کرام اس امت کے جو سلف تھے، جو شخص سلف کے منہج سے عقائد سے منحرف ہو چکا تھا، اس سے حدیث لینا اور اس کے پاس جانے کو وہ غلط سمجھتے تھے، اس کے پاس بیٹھنے کو غلط سمجھتے تھے۔ تو آج بھی ہمیں خاص طور پر نوجوانوں کو ایسے شخص کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے جس کا عقیدہ درست نہ ہو اور جو سلف امت پر جرح کرتا ہو، حضرات صحابہ کو برا بلا کہتا ہو۔ بالخصوص جہلم کا یہ جو فتنہ باز مرزا علی جہلمی ہے،
اس کا جو تذکرہ ہے واٹس ایپ کے اندر، اسی طرح سوشل میڈیا کے اندر آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس شخص کے جو کلپ سننا، اس کے پاس جانا، اس سے علم حاصل کرنا، یہ گمراہی کا پیش خیمہ ہے۔ ایسا شخص وہ گمراہ ترین شخص ہے کہ جو اس کے پاس جاتا ہے، یہ خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ تو بہرحال ہمیں ایسے انسان سے علم حاصل کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کی مجلس میں نہیں جانا چاہیے۔ آگے امام مسلم رحمہ اللہ نے سلمہ بن شبیب کے حوالے سے بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ ابو موسیٰ اسرائیل بن موسیٰ کہتے ہیں کہ حدثنا عمرو بن عبید قبل ان یحدث، کہ عمر بن عبید نے ہمیں ایک نئی بات یعنی فتنہ اعتزال سے پہلے حدیث بیان کی تھی، یعنی اس کے بعد ہم نے کبھی بھی اس کی حدیث سے نہیں لی ہے۔ اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان عیسیٰ کوفی جو واسط کے قاضی تھے، یہ شخص معروف محدث امام ابو بکر بن ابی شیبہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کے مؤلف ہیں، ان کے دادا ہیں، اور سنن ابی داود ابن ماجہ کے راوی، متروک الحدیث نہایت ضعیف ہیں۔ لسان میزان کے اندر، تہذیب کے اندر، ضعفاء عقیلی کے اندر، تاریخ کبیر البخاری میں ان پر سخت جرح جو ہیں وہ منقول ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے عبید اللہ بن معاذ عنبری کی سند سے یہ نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شعبہ کو خط لکھا تھا، کتبت الی شعبہ اسألہ عن ابی شیبہ قاضی واسط، ابو شیبہ قاضی واسط کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواباً خط لکھا، لا تکتبہ شیئا ومزق کتابی، اس سے کوئی حدیث نہ لکھو، یعنی اس کے پاس حدیث پڑھنے نہ جاؤ اور میرا خط پھاڑ دو، کیونکہ میری تحریر قاضی کے ہاتھ لگ گئی تھی تو وہ میرے حوالے سے حدیثیں بیان کیا کرتا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے ان سے برات کا اعلان فرمایا۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے صالح المری کے حوالے سے، ابو بشر صالح بن بشیر مری بصری نیک شخص تھا اور واعظ تھا، مگر حدیث رسول میں ضعیف تھا۔ ابو داود ترمذی نے ان سے حدیث لی ہے۔ تہذیب کے اندر، ضعفاء عقیلی کے اندر، میزان کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے۔ امام مسلم نے اپنے شیخ حسن حلوانی سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ میں نے عفان سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حماد بن سلمہ کے سامنے برائے توثیق صالح مری کی صحابت سے روایت بیان کی، انہوں نے کہا کذبہ، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اس طرح وحدثت حمام سے صالح مری کی ایک حدیث بیان کی، انہوں نے بھی کہا کذبہ، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے حسن بن عمارہ کے بارے میں یہ قول نقل کیا ہے۔ حسن بن عمارہ بجلی ابو محمد کوفی بغداد کے قاضی تھے، حدیث بھی نہایت ضعیف بلکہ متروک تھے۔ تو اس کے متعلق امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے شیخ محمود بن غیلان کی سند سے یہ قول نقل کیا ہے کہ امام ابو داود طیالسی کہتے ہیں کہ مجھ سے امام شعبہ رحمہ اللہ نے قال علی شعبہ ایت جریر بن حازم، کہ تم جریر بن حازم کے پاس جاؤ اور کہو فقل له لا يحل لك ان تروي عن حسن بن عمارہ فانه يكذب، کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ حسن بن عمارہ سے روایت کریں کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ابو داود کہتے ہیں کہ میں نے امام شعبہ سے پوچھا فکیف ذاک، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اس پر امام شعبہ نے کہا حدثنا عن حکم باشیاء لم اجد لها اصلا، کہ اس نے ہمیں حکم بن عتیبہ سے چند ایسی حدیثیں بیان کی ہیں کہ ہم اس کی کوئی اصلیت نہیں پاتے۔ تو کہتے ہیں ابو داود کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بأی شیء، اس نے کون سی حدیث بیان کی؟ تو شعبہ نے کہا قلت للحکم، میں نے حکم سے معلوم کیا
صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھی؟ تو حکم نے کہا نہیں پڑھی ہے۔ فقال حسن بن عمارہ، اب حسن بن عمارہ حکم ان مقسم ان ابن عباس کی سند سے بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کیا ہے۔ یعنی یہ وہ حدیث، اگر یہ حدیث حکم کے پاس ہوتی تو وہ اس کے خلاف کیسے کہتے؟ اس طرح میں نے حکم سے معلوم کیا کہ آپ ما تقول فی اولاد الزنا، آپ ولد زنا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی صلی اللہ علیہ۔ تو میں نے پوچھا من حدیث من یروی، کہ یہ روایت کس سے ثابت ہے؟ تو انہوں نے کہا یروان حسن بصری، حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی، یعنی ان کا فتویٰ ہے۔ اب حسن بن عمارہ کہتا ہے کہ میں نے کہ ہمیں حکم نے بیان کیا ہے، حدثنا حکم ان یحییٰ بن جزار ان علی، یحییٰ بن جزار سے روایت کرتے ہیں، وہ جناب علی سے روایت کرتے ہیں کہ ولد زنا کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، حالانکہ یہ حسن بصری کا فتویٰ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ نہیں ہے۔ بہرحال یہاں امام مسلم رحمہ اللہ نے حسن بن عمارہ کے حوالے سے یہ اقوال نقل کیے ہیں کہ وہ روایت کے اندر جھوٹا تھا، جھوٹ بولا کرتا تھا۔ آگے امام مسلم رحمہ اللہ نے زیاد بن میمون اور خالد بن محدود کے حوالے سے کچھ اقوال نقل کیے ہیں۔ ابو عمار زیاد بن میمون ثقفی بصری بڑا جھوٹا راوی اور حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ تفصیلی حالات لسان المیزان، میزان الاعتدال کے اندر ضعفاء و قلی کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح ابو رو خالد بن محدود واسطی، یہ بھی ضعیف اور متروک راوی ہے، اس کے تفصیلی حالات لسان کے اندر، میزان کے اندر اور ضعفاء و قلی کے اندر موجود ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے شیخ حسن حلوانی کی سند سے یہ اقوال نقل کیے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ زیاد بن میمون کا ایک مرتبہ یزید بن ہارون نے تذکرہ کیا تو فرمایا حلفت اللہ اروی عنہ شیئا، کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس سے کوئی روایت نہیں کروں گا اور نہ ہی خالد بن محدود سے کوئی روایت بیان کروں گا۔ وہ کہتے ہیں یزید بن ہارون نے کہا کہ میری ملاقات زیاد بن میمون سے ہوئی، فسألت عن حدیث فحدثنی بہ عن بکر مزنی، میں نے اس سے ایک حدیث پوچھی، پس اس نے مجھے بکر بن عبداللہ مزنی سے روایت کر کے مجھے بیان کیا۔ پھر میں دوبارہ اس سے ملا تو اس نے وہ حدیث مورق بن مشمرج بن عبداللہ ابو المعتمر عجلی بصری سے روایت کر کے بیان کی۔ پھر میں تیسری مرتبہ اس سے ملا فحدثنی بہ عن حسن، تو اس نے حسن بصری کے حوالے سے روایت بیان کی۔ حلوانی کہتے ہیں وکان ینسبہما الی الکذب، کہ یزید ان دونوں یعنی زیاد اور خالد کو جھوٹ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ امام حسن حلوانی کہتے ہیں سمیعت عبد الصمد وذکرت عنده زیاد بن میمون فنسبہ الکذب، کہ میں نے عبد الصمد بن عبد الوارث عنبری ابو سہل بصری کے سامنے زیاد بن میمون کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بھی اس کو جھوٹ کی طرف منسوب کیا، مطلب یہ ہے کہ جھوٹا شخص تھا۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے محمود بن غیلان کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے امام ابو داود طیالسی سے کہا قد اکثرت عن عباد بن منصور، آپ عباد بن منصور سے بکثرت روایتیں کرتے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ آپ نے الم تسمع منہ حدیث العطارہ، کہ آپ نے عطارہ والی روایت جو نضر بن شمیل نے ہم سے بیان کی ہے عباد بن منصور سے نہیں سنی۔ عطارہ
عطر فروش حولہ بنت طویت کی روایت زیاد بن ممون حضرت انس سے روایت کرتا ہے، اور زیاد سے عباد بن منصور، اور ان سے نضر بن شمیل، اور ان سے محمود بن غیلان نے سنی۔ ابو داود طیالسی بھی چونکہ عباد بن منصور کے خاص شاگرد ہیں، اس لیے ابن غیلان نے ان سے دریافت کیا کہ آپ عطارہ والی روایت بیان کیوں نہیں کرتے، کہ آپ نے یہ روایت عباس سے نہیں سنی؟ اس کے جواب میں پھر امام ابو داود طیالسی نے جواب دیا، اسکت، آپ خاموش رہو، یعنی وہ حدیث قابل روایت نہیں۔ کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ فانا لقیت زیاد بن میمون و عبد الرحمن بن مہدی، کہ میں زیاد بن میمون اور ابن مہدی، یعنی ابن مہدی جو ہیں عبد الرحمن بن مہدی، اس سے میں ملاقات میں نے کی ہے، اور ہم نے فسألناہ، ہم نے پوچھا ہے، ہاد الحدیث التی ترویہ عن انس، کہ یہ حدیث جو آپ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کیسی ہیں؟ آپ نے خود جناب انس سے سنی؟ اس نے جواب دیا کہ آپ دونوں حضرات مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے پھر توبہ کرے تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا؟ یعنی یہ بات انہوں نے کہی، ارأیتما رجلا یذنب ذنبا فیتوب الیس یتوب اللہ علیہ، تو ہم نے کہا کیوں نہیں، اگر توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو کہنے لگے ما سمعت من انس من ذا قلیل، کہ میں نے ان حدیث میں سے کوئی بھی جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنی، نہ تھوڑی نہ زیادہ، ذا قلیل ولا کثیرا، ان کان لا یعلم الناس انتم لا تعلمان انی لم الق انسا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر دوسرے لوگ یہ بات نہیں جانتے تو کیا آپ حضرات بھی یہ بات نہیں جانتے کہ میری حضرت انس سے ملاقات نہیں ہوئی؟ امام طیالسی کہتے ہیں فبلغنا بعد انہ یروی، پھر ہمیں یہ اطلاع ہوئی کہ وہ جناب انس سے روایت کرتا ہے، تو میں اور عبد الرحمن بن مہدی دوبارہ اس کے پاس جاتے ہیں، فقال اتوب ثم كان بعد يحدث فتركناه، تو اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد بھی وہ انس سے روایت کیا کرتا تھا، چنانچہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو متروک الحدیث قرار دے دیا۔ تو یہ بھی یہاں اس راوی پر جرح کی گئی ہے، زیاد پر، جو یہاں نقل کی گئی۔ اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ عبد القدوس بن حبیب کلائی دمشقی شامی کے حوالے سے یہاں کلام نقل کر رہے ہیں کہ یہ بھی سخت انتہائی ضعیف تھا، بلکہ مغفل بھی تھا۔ اپنے شیخ حسن حلوانی کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے شبابہ سے سنا ہے، کان عبد القدوس یحدثنا فیقول سوید بن عقلہ، کہتے ہیں حسن حلوانی کہتے ہیں کہ شبابہ بن سوار کہتے ہیں کہ عبد القدوس ہم سے حدیث بیان کرتا ہے تو سوید بن غفلہ کی جگہ سوید بن عقلہ کہا کرتا ہے۔ شبابہ کہتے ہیں میں نے عبد القدوس کو یہ حدیث نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخذ الروح غرضا، یعنی کسی جاندار کو نشانے کی مشق کے وقت تیروں کا نشانہ بنانے سے رسول کریم نے منع فرمایا۔ اس حدیث کو اس طرح وہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح، یعنی را کے فتح کے ساتھ یتخذ الروح عرضا، یعنی شبابہ کہتے کہ عبد القدوس سے پوچھا گیا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ فقیل لہ ای شیء ھذا، اس نے جواب دیا یعنی یتخذ قوۃ فی حائط یدخل علیہ الروح، اس نے جواب دیا کہ رسول کریم کی مراد یہ ہے کہ دیوار میں ایک روشن دان کھولا جائے، اس روشن دان سے ہوا آئے، یعنی ہوا کے لیے دیوار میں عرض یعنی چوڑائی میں روشن دان کھولنے سے رسول کریم نے منع فرمایا۔
اگر کسی کو روشدان کھولنا ہو تو لمبائی میں کھول لیں، استغفر اللہ، یعنی اس نے یہ حدیث کے اندر گڑبڑ کر دی۔ اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے مہدی بن ہلال پر جرح نقل کی ہے۔ ابو عبداللہ مہدی بن ہلال بصری متروک راوی ہے، ابن معین نے اس کو گمراہ کہا ہے، قدری فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ تفصیل میزان کے اندر، لسان کے اندر، ضعفاء و قیلی وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ امام مسلم نے اپنے شیخ عبید اللہ بن عمر قواریری سے نقل کیا ہے کہ حماد بن زید نے مہدی بن ہلال کی تحدیث شروع کرنے کے چند دن بعد ایک شخص سے کہا، ما ہاد العین المالحہ، ایک ایسا نمکین چشمہ ہے جو تمہاری طرف ابلا ہے۔ قال نعم یا ابا اسماعیل، یعنی حدیث کی یہ کیسی نئی فیکٹری تمہاری طرف کھلی؟ اس شخص نے بطور تائید کہا، جی ہاں اے ابو اسماعیل۔ ابو اسماعیل حماد کی کنیت۔ تو بہرحال یہاں مہدی پر یہ جرح ہی ہے کہ وہ اپنی طرف سے رسول کریم کی طرف حدیثیں گھڑ کے بیان کیا کرتا تھا۔ آگے امام صاحب نے ابان بن ابی عیاش کے حوالے سے یہ باتیں نقل کی ہیں۔ ابو اسماعیل ابان بن ابی عیاش بصری تابعی صغیر ہیں، نہایت ضعیف بلکہ متروک الحدیث ہیں۔ سنن ابی داود میں اس کی حدیث موجود ہے۔ ان کے بارے تفصیل تہذیب و تہذیب لسان میزان کے اندر موجود ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنے شیخ حسن حلوانی سے نقل کرتے ہیں، وہ عفان کہتے ہیں کہ ابو عوانہ وضاح بن عبداللہ یشکری کہتے ہیں کہ ما بلغنی ان حسن حدیث الا تیت بی ابان بن ابا عیاش، کہ جب بھی جناب حسن بصری رحمہ اللہ کی کوئی حدیث ملی تو میں اس کو ابان بن ابی عیاش کے پاس لایا، بس ابان نے وہ حدیثیں مجھے سنائی۔ مطلب یہ کہ یعنی ابان حسن بصری سے جو حدیث روایت کرتا وہ اس کی جناب حسن بصری سے سنی ہوئی نہیں ہے۔ یہ حدیث اس کو ابو عوانہ نے مختلف لوگوں سے سن کر جمع کر کے لا کر دی۔ تو بہرحال یہ شخص انتہائی جھوٹا شخص تھا اور جھوٹ کے پلندے بیان کیا کرتا تھا، جیسا کہ میزان کے اندر اس کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے آگے اپنے شیخ سوید بن سعید کی سند سے نقل کیا ہے کہ علی بن مسہر کہتے ہیں کہ میں نے حمزہ زیات نے ابان سے تقریباً 1000 حدیثیں سنی۔ علی بن مسہر کہتے ہیں کہ میں نے حمزہ زیات سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو ابان سے جو حدیثیں سنی تھیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ فعرض علیہ ما سمع من ابان فما عرف منها الا شيء يسير 5 و 6۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے صرف چند کو پہچانا، 5 یا 6 کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ شخص انتہائی جھوٹے روایتیں بیان کیا کرتا تھا۔ یہاں ایک اعتراض ہے کہ خواب تو حجت نہیں ہے، تو پھر یہ خواب کا جو طریق ہے یا خواب کا حوالہ یہاں کیوں دیا گیا ہے؟ بعض لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ عام خواب حجت نہیں ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا حکم اور ہے، کیونکہ شیطان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں بنا سکتا۔ مگر یہ جواب بھی محل نظر ہے۔ صحیح یہ ہے کہ مطلق خواب حجت نہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا اگرچہ حقیقتاً دیکھنے کے مانند ہے، مگر خواب دیکھنے والا چونکہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے خواب کی ساری باتیں نہ تو سمجھ سکتا ہے نہ محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے صحیح جواب وہ ہے جو صحیح مسلم کے شارح قاضی ایاز رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ ان حضرات کے ذہن میں ابان بن ابی عیاش کا ذوف دیگر قرائن اور دلال کی وجہ سے ہے۔ خواب سے محض ان نے تائید حاصل کی ہے، باقی ابان کے متعلق ان کا جو ذوف تھا
وہ دیگر دلائل سے واضح تھا۔ آگے امام مسلم رحمہ اللہ نے پھر دوبارہ بقیہ بن ولید، اسماعیل بن عیاش، عبد القدوس شامی کے متعلق جرح نقل کی ہے۔ بقیہ اور عبد القدوس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں۔ اسماعیل بن عیاش بن سلیم ہمسی یہ سنن اربعہ کے راوی ہیں، اور اگر یہ اپنے ہم وطن اہل شام سے روایت کرتے ہیں تو ان کو ائمہ کرام نے تسلیم کیا ہے۔ البتہ اہل حجاز اور اہل عراق سے جو روایتیں بیان کرتے ہیں محدثین نے ان پر جرح کی ہے۔ تفصیل ان کی میزان کے اندر، تہذیب و تہذیب میں اور ضعفاء اکیلی کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہاں اپنے شیخ امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی کی سند سے نقل کیا ہے کہ ابو اسحاق فزاری نے زکریہ بن عدی سے فرمایا، قال لی ابو اسحاق الفزاری اکتب ان بقیہ ما روان معروفین، کہ بقیہ بن ولید کی وہ روایتیں لکھو جو وہ معروف شیوخ سے بیان کرتے ہیں، ولا تکتب عنہ ما روان غیر معروفین، اور وہ روایات مت لکھو جو غیر معروف شیوخ سے لکھتے ہیں، ولا تکتب عن اسماعیل بن عیاش ما روا عن معروفین ولا عن غیرہم، اور اسماعیل بن عیاش کی کوئی روایت نہ لکھو خواہ وہ معروف اساتذہ سے ہوں یا غیر معروف شیوخ سے وہ روایت بیان کریں۔ ابو اسحاق فزاری رحمہ اللہ کی اسماعیل بن عیاش کے حوالے سے یہ رائے دوسرے محدثین نے قبول نہیں کی، بلکہ صحیح بات یہ ہے جیسا کہ تقریب و تہذیب میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صدوق فی روایتہ عن اہل بلدہ مخلط فی غیرہ، یعنی اسماعیل بن عیاش کی شامی اساتذہ سے روایت ٹھیک ہے، اس میں وہ سچا ہے، باقی اساتذہ سے روایت میں وہ خلط ملط کر دیا کرتا تھا، ان کی روایتیں قابل حجت نہیں ہیں۔ اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے شیخ اسحاق بن ابراہیم حنظلی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سمیت بعض اصحاب عبداللہ، کہ میں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بعض شاگردوں نے سنا ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے، نعم الرجل بقیہ لولا انہ کان یقری علی سامی، کہ بقیہ اچھا آدمی تھا اگر وہ ناموں کو کنیت سے اور کنیت کو ناموں سے نہ بدلتا۔ وَيَسَمِّ الْقُنَا كَانَ دَهْرًا يُحَدِّثُنَا عَنْ أَبِي سعید وضاحی فنظرنا فَإِذَا هُوَ عبد القدوس، عرصہ دراز تک ہمیں ابو سعید وہ حاضی سے حدیثیں سناتے رہے، پھر جب ہم نے غور و فکر کیا تو وہ عبد القدوس نکلا۔ تو بہرحال بقیہ بن ولید تدریس تسویہ کیا کرتا تھا اور نہایت جھوٹا شخص تھا، اس لیے محدثین نے ان پر جرح کی ہے۔ تفصیل کا مقام نہیں ہے تو آپ تفصیل اس کی اصول حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اسماء و رجال کی کتابوں میں اس کے متعلق مزید اقوال دیکھ سکتے ہیں۔ آگے امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنے شیخ احمد بن یوسف ازدی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو کبھی کسی شخص کے بارے میں صاف کذاب کہتے ہوئے نہیں سنا۔ ما رأیت ابن عباس یفصح بقولہ کذاب الا لعبد القدوس، سوائے عبد القدوس کے، فإنی سمعتہ یقول لہ کذاب، میں نے ابن مبارک کو عبد القدوس کے بارے میں کذاب کہتے ہوئے صاف سنا ہے۔ تو بہرحال ان تینوں کے متعلق امام صاحب نے یہاں یہ جرح نقل کی ہے۔ آگے امام مسلم رحمہ اللہ معلّہ بن عرفان کے بارے میں جرح نقل کرتے ہیں۔ معلّہ بن عرفان متروک راوی، غالی شیعہ ہے، منکر الحدیث تھا۔ تفصیل میزان کے اندر، لسان کے اندر، ضعفاء کہلی اور تاریخ کبیر بخاری کے اندر اور ضعفاء دارقطنی میں تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ امام صاحب نے اپنے شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی کے حوالے سے ایک قول نقل کیا ہے کہ ابو نعیم فضل بن
دکین نے ایک مرتبہ معلّہ بن عرفان کا ذکر کیا، معلّہ بن عرفان، تو فرمایا کہ میں نے کہا قال حدثنا ابو وائل، بیان کی کہ ہم نے ابو وائل نے جنگ صفین کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس پر ابو نعیم نے کہا آپ یہ گمان کرتے کہ وہ مرے کے پیچھے زندہ کیے گئے، یعنی جب انہوں نے معلّہ بن عرفان نے یہ حدیث بیان کی کہ ابو ویل نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود جنگ صفین میں آئے ہیں، تو ابو نعیم نے کہا اتراہ بعث بعد الموت، کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ وفات کے بعد دوبارہ وہ اٹھائے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی حدیثیں جھوٹی بیان کرتا ہے، تو محدثین نے ان پہ سخت جرح کی۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود خلافت عثمانی میں سن 32 ہجری کو وفات پا گئے تھے، اور جنگ صفین یہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ ہوئی، تو اس میں کافی سالوں کا فرق ہے۔ لہٰذا یہ شخص جو بیان کر رہا ہے معلّہ بن عرفان، یہ نہایت جھوٹ بول رہا ہے۔ آگے امام صاحب نے ایک نامعلوم راوی پر جرح نقل کی ہے، وہ اپنے شیخ عمر بن علی اور حسن حلوانی سے وہ بیان کرتے ہیں کہ عفان بن مسلم نے کہا ہے کنہ عند اسماعیل بن علیہ، ہم اسماعیل بن علیہ کے پاس تھے، فحدث رجل عن رجل، ایک شخص نے کسی راوی سے روایت کی، فقلت ان هذا ليس بثبت، تو میں نے کہا کہ وہ مروی عنہ ثبت نہیں ہے، مضبوط راوی نہیں ہے۔ عفان کہتے ہیں فقال الرجل اکتبتہ، کہ اس شخص نے کہا کہ آپ نے اس مروی عنہ کی غیبت کی؟ قال اسماعیل، جناب اسماعیل ابن علیہ نے فرمایا انہوں نے غیبت نہیں کی، مغتبہ ولکنہ حکم انہ لیس بثبت، بلکہ حکم لگایا ہے کہ وہ مضبوط راوی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ضعیف راویوں پر جرح کرنا یہ ہرگز غیبت نہیں ہے، کیونکہ دین کی حفاظت کے لیے، کسی کی توہین کے لیے نہیں ہے، دین کی حفاظت کے لیے ہے۔ آگے امام مسلم رحمہ اللہ نے محمد بن عبد الرحمن ابو الحویرث شعبہ قرشی ہاشمی، صالح مولا التوأمہ، حرام بن عثمان اور اس طرح کچھ نامعلوم شخص کے بارے میں یہاں جرح نقل کی ہے۔ یہ محمد بن عبد الرحمن بیاضی، ان پر ائمہ نے ضعف کا اتفاق کیا ہے، لسان کے اندر اور اس طرح میزان کے اندر، ضعفاء عقیلی کے اندر تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح ابو الحویرث عبد الرحمن بن معاویہ زرقی مدنی معمولی درجے کا راوی تھا، سیء الحفظ ہے، اور اس پر بھی محدثین نے جرح نقل کی ہے۔ تہذیب التہذیب، میزان کے اندر، لسان کے اندر تفصیل موجود ہے۔ اس طرح ابو عبداللہ شعبہ بن یحییٰ قرشی ہاشمی، یہ بھی معمولی درجے کا راوی ہے، اس پر بھی محدثین نے کلام کیے۔ تہذیب التہذیب دیکھیں، میزان دیکھیں۔ صالح بن نبحان مولا توأمہ مدنی صدوق ہے، لیکن محدثین نے اس پر جرح کی ہے، آخری عمر میں ان کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا۔ ان کی تفصیل میزان کے اندر اور لسان کے اندر، تہذیب التہذیب میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حرام بن عثمان سلمی ضعیف اور نہایت غالی شیعہ، بلکہ امام شافعی ابن معین کا قول الروایہ حرام حرام، کہ حرام سے روایت لینا یہ حرام ہے بالکل۔ ان کی تفصیل میزان کے اندر، لسان کے اندر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بہرحال ان راویوں کے متعلق امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے شیخ ابو جعفر دارمی کی سند سے یہ اقوال نقل کیے ہیں، جس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ بشر بن عمر کا بیان ہے کہ میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے محمد بن عبد الرحمن کے بارے میں پوچھا، جو سعید بن مسیب سے بیان کرتا ہے، تو انہوں نے کہا
लईस बिसिकातिन, वो सिक्का नहीं है, काबिल एतमाद नहीं। फिर मैंने इमाम मालिक से अबुल हुवैरस के बारे में दरियाफ्त किया तो फरमाया लईस बिसिकातिन, वो सिक्का नहीं है, काबिल हुज्जत नहीं है। तो कहते हैं कि मैंने फिर इमाम साहब से सालेह मौला तौअम के बारे में सवाल किया तो फरमाया लईस बिसिकातिन, वो सिक्का नहीं है। कहते हैं कि मैंने फिर इमाम साहब से शोबा के मुताल्लिक, शोबा कुरशी के मुताल्लिक सवाल किया जो इब्न अबी ज़ैब से रिवायत बयान करता है, तो आपने फरमाया लईस बिसिकातिन, वो सिक्का नहीं है। तो कहते हैं कि मैंने फिर उनसे हराम बिन उस्मान के मुताल्लिक सवाल किया तो इमाम साहब फरमाते हैं लईस बिसिकातिन, वो भी सिक्का नहीं है। वसअलतु मालिकन अन हाउलाइल खम्सा, मैंने इमाम मालिक से इन पांचों के बारे में दरियाफ्त किया तो फरमाया लईसु बिसिकातिन फ़ी हदीसिहिम, ये सब अपनी हदीसों में काबिल एतमाद नहीं हैं। वसअलतु अन रजुलिन आखर, एक और शख्स के बारे में मैंने सवाल किया, नसीतु इस्महु, इसका मैं नाम भूल गया, हल रईतहु फ़ी कुतुबी, इमाम साहब फरमाने लगे क्या तुमने इसकी रिवायत मेरी किताबों में देखी है? मैंने कहा नहीं देखी। क़ाल लौ कान सिक़तन लरअयतहु फ़ी कुतुबी, अगर वो सिक्का होता तो तुम उसको मेरी किताबों में ज़रूर देखते। इससे मालूम होता है कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने मुअत्ता में इस बात का इल्तिज़ाम किया है कि वो गैर सिक्का रावी की रिवायत नहीं ले। बस मुअत्ता का हर रावी इमाम मालिक के नज़दीक सिक्का है। और यही बात बुखारी मुस्लिम के बारे में भी याद रखनी चाहिए कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मुस्लिम ने भी इस बात का इल्तिज़ाम किया है। बस अगर किसी रावी पर किसी ने जरा की है तो उसकी अपनी राय है, जो इमाम मालिक और शेखैन पर हुज्जत नहीं है। आगे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने शुरहबील बिन साद के हवाले से, शुरहबील बिन साद मदनी सदूक रावी हैं, इनकी रिवायत अबू दाऊद में, इब्न माजा में मौजूद है। आखिरी उम्र में इनका हाफिज़ा मुतग़य्यर हो गया था। मीज़ान के अंदर, तहज़ीब के अंदर इनकी तफसील मौजूद है। इमाम मुस्लिम ने फ़ज़ल बिन साल के हवाले से यह बिन मईन से ये कौल नकल किया है। वो कहते हैं कि हज्जाज कहते हैं कि हमने इब्न अबी ज़ैब से हदीस बयान की कि शुरहबील बिन साद से वो रिवायत करते हैं, तो उन्होंने कहा वकान मुत्तहमन, वो मुत्तहम थे, यानी उन पर झूठ की तोहमत थी, लिहाजा ऐसे शख्स से रिवायत लेना जायज़ नहीं है। इसके बाद इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अब्दुल्ला बिन मुहर्रर जो मतरूक रावी है उनका कौल नकल किया है। तो इमाम मुस्लिम ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन कुहज़ाज़ के हवाले से इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक का ये कौल नकल किया है, लौ खुय्यरतु बैन अन अदखुल जन्नह व बैन अन अलक़ा अब्दुल्लाह बिन मुहर्रर लख्तरतु अन अलक़ाहु सुम्मा अदखुल जन्नह फमा रअयतु कान बारतन अहब्बु इलैया मिन्हु, अगर मुझे इख्तियार दिया जाता कि मैं जन्नत में जाऊँ या अब्दुल्ला बिन मुहर्रर से मिलूँ तो पहले अब्दुल्ला से मिलता फिर जन्नत में जाता। मगर जब मैंने इसको देखा कि वो ऐसी हदीसें बयान करता है तो मेंगनी मेरे नज़दीक से ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब वो शख्स मेरे हाँ काबिल एतबार नहीं रहा। इसके बाद इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने यहया बिन अबी उनैसा जो मतरूक रावी है, जिसकी तफसील गुजरी है, उसके बारे में अपने शेख फ़ज़ल बिन सहल के सनद नकल की है। कहते हैं कि वलीद बिन साले ने मुझे बयान किया है, वो उबैदुल्लाह बिन अमर से बयान करते हैं। वो कहते हैं काल ज़ैदुन यानी बिन अबी उनैसा ला ताख़ुज़ू अन अख़ी, कि ज़ैद बिन अबी उनैसा ने कहा कि मेरी भाई से मेरी रिवायत क्या है, मेरे भाई से रिवायत ना लो। इसी तरह इमाम अहमद बिन इब्राहिम दौरकी से उन्होंने रिवायत नकल की है कि उबैदुल्लाह बिन अमर कहते हैं कि याहया कान याहया बिन अबी उनैसा कज़्ज़ाबन, कि याहया बिन अबी उनैसा निहायत झूठा शख्स था, लिहाजा ऐसे शख्स की रिवायतें काबिल हुज्जत नहीं हैं। इसके बाद इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने फ़रक़त बिन याकूब सबखी सूफ़ी पर जरा नकल की है
محدثین نے اس کو ضعیف اور کمزور قرار دیا ہے۔ وہ احمد بن ابراہیم سے نقل کرتے ہیں کہ حماد کہتے ہیں کہ ایوب سختیانی کے سامنے ایک مرتبہ فرقد کا تذکرہ ہوا تو فرمایا ان فرقدا لیس صاحب حدیث، کہ فرقد صاحب حدیث نہیں ہے، یعنی فن حدیث کا آدمی نہیں ہے۔ اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے محمد بن عبداللہ لیثی، یعقوب بن عطا کا ذکر کیا ہے۔ محمد بن عبداللہ لیثی مکی نہایت ضعیف راوی، اس کا تذکرہ ضعفاء و قیلی کے اندر، میزان کے اندر، لسان کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری نے منکر الحدیث کا ہے۔ یعقوب بن عطا بن ابی رباح، یہ امام عطا بن ابی رباح کے صاحبزادے ہیں، ضعیف راوی، ان کے بارے میں بھی میزان کے اندر، تہذیب کے اندر جرح موجود ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ عبد الرحمن بن بشر عبدی کی سند سے وہ نقل کرتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید القطان کے سامنے محمد بن عبداللہ لیثی کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے اس کی نہایت تضعیف کی، فضعفہ جدا۔ پھر یحییٰ سے پوچھا گیا کہ آیا وہ یعقوب بن عطا سے بھی زیادہ کمزور ہے؟ یحییٰ نے کہا جی ہاں۔ پھر یحییٰ نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا، ما كنت ارى ان احدا يروي عن محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر، میں یہ صحیح نہیں سمجھتا ہوں کوئی شخص بھی محمد بن عبداللہ سے روایت بیان کرے۔ اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے حکیم بن جبیر، عبد الاعلیٰ بن عامر ثعلبی، موسیٰ بن دینار، موسیٰ بن دہقان، عیسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی کے حوالے سے جروح نقل کی ہیں۔ یہ جو راوی ہیں حکیم بن جبیر اسدی متکلم فی راوی، ضعیف راوی، میزان کے اندر، تہذیب کے اندر ترجمہ موجود ہے ان کا۔ عبد الاعلیٰ بن عامر ثعلبی سنن اربعہ کے راوی، صدوق ہیں مگر حدیث میں وہم کیا کرتے تھے۔ میزان کے اندر تقریب التہذیب، تہذیب کے اندر تفسیر موجود ہے۔ موسیٰ بن دینار مکی، یہ بھی ضعیف راوی، امام ساجی نے اس کو کذاب اور متروک کہا ہے۔ لسان کے اندر، میزان کے اندر ترجمہ موجود ہے۔ موسیٰ بن دہقان کوفی مدنی راوی، یہ بھی ضعیف راوی ہے، آخری عمر میں حافظہ متغیر ہو گیا تھا۔ اس کا ترجمہ میزان کے اندر، تہذیب و تہذیب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ بن ابی عیسیٰ میسرہ مدنی، یہ راوی متروک راوی ہے، تہذیب و تہذیب کے اندر، میزان کے اندر تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے بشر بن حکم کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یحییٰ بن سعید القطان نے حکیم بن جبیر عبد الاعلیٰ کی تضعیف کی ہے، ضعف حکیم بن جبیر و عبد الاعلیٰ۔ اسی طرح یحییٰ بن سعید القطان نے موسیٰ بن دینار کی تضعیف کی ہے اور کہا ہے حدیثہ ریح، کہ اس کی حدیث ہوا ہے، یعنی بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس طرح موسیٰ بن دہقان عیسیٰ بن ابی مدنی پر بھی تضعیف کی ہے، تو انہوں نے ضعیف قرار دیا۔ اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے عبیدہ بن معتب، سری بن اسماعیل، محمد بن سالم پر جرح نقل کی۔ عبیدہ بن معتب ضبی کوفی، ضعیف راوی، آخری عمر میں ان کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا۔ میزان کے اندر تہذیب اور ضعفاء و قیلی میں تفصیلی ترجمہ موجود ہے۔ سری بن ابراہیم، سری بن اسماعیل حمدانی کوفی، متروک راوی، اس کے بارے میں تفصیل تہذیب و تہذیب میزان کے اندر موجود ہے۔ ابو سہل محمد بن سالم حمدانی کوفی، ضعیف راوی، اس کے متعلق بھی میزان کے اندر، تہذیب کے اندر تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ امام مسلم نے حسن بن عیسیٰ کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ میں نے حسن بن عیسیٰ سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا ہے کہ تم جریر کے پاس پہنچو، فَاكْتُبْ عِلْمَهُ كُلَّهُ، تم اس کی ساری حدیثیں لے لو، مگر 3 شخصیوں کی حدیث نہ لکھو، 3 لوگوں کی حدیث نہ لکھو۔ لا تكتب عنه حدیث عبیدہ بن معتب وسری بن اسماعیل و محمد بن سالم، عبیدہ بن معتب، سری بن اسماعیل اور محمد بن سالم کی حدیثیں آپ نے نہیں لکھی ہیں۔ یہ کل 51 راویوں پر امام مسلم رحمہ اللہ نے ان ضعیف راویوں پر جرح نقل کی ہے۔ تو یہاں ان ضعیف راویوں پر جو کلام ہے امام صاحب کی، یہاں ختم ہوتی ہے۔
ضعیف راویوں کی تعداد تو ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ امام عقیلی رحمہ اللہ نے کتاب ضعفاء الکبیر کے اندر 4 جلدوں میں ہے، جو کتاب اب تو کئی جلدوں میں چھپ گئی ہے، جدید ایڈیشن جو ہیں، انہوں نے اس میں بہت سارے راویوں پر جرح نقل کی ہے۔ اس طرح دیگر کتب کے اندر آپ جو ضعیف روات ہیں ان پر جرح دے سکتے ہیں، چونکہ مقدمہ صحیح مسلم اختصار کے ساتھ انہوں نے اس مقدمہ کو نقل کیا ہے، تو اس مختصر مقدمہ میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔ ضرورت کے مطابق انہوں نے یہاں کچھ راویوں پر جرح نقل کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ طلبہ جرح و تعدیل کا انداز سمجھ لیں۔ اس مقصد کے لیے جس قدر امام رحمہ اللہ نے روایات نقل کی ہیں وہ کافی ہیں، اس میں کافی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امام مسلم رحمہ اللہ کا جو طرز عمل یہاں منہج ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔